اب بھی نشمن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات لکھنؤ کے بزرگ شاعر جناب عثمان اعظم صاحب سے کرائیں گے، جنہوں نے 50 سال کی عمر میں باقاعدہ استاد سے اصلاح لے کر شاعری کے میدان میں اپنی شاعری کا سفر شروع کیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت لکھنؤ کی کونا مشق بزرگ استاد شاعر جناب عثمان اعظم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عثمان صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی شاعری کا آغاز کب ہوا، کس عمر میں ہوا؟ یہ شاعری کا شوق ہمیں بچپن سے تھا۔ جب اسکول میں نام لکھا ہے سنیا اسکول میں پڑھتے آتے تو وہاں جو نعتیں وغیرہ ہوتی تھیں ہم سنتے تھے، ان سے جذبہ کہ ہم بھی شاعری کر سکیں، لیکن دل میں یہ خیال آتا تھا کہ یار بغیر استاد کے شاعری ہم کو تو نہیں آئے گی، تو ایک استاد کی تلاش میں تھے۔ کوئی بغمی مشورہ سبن کی رپورٹیں آتی رہتی تھیں عزائم اخبار میں، تو اس میں رپورٹ آتی تھی، ہم پڑھتے رہتے تھے۔ تو اس میں ایک مصرع آیا نعت پاک کا کہ ہر طرف جلوہ سرکار نظر آتا ہے، یہ مصرع تھا، تو وہ ہم کو بہت اچھا لگا، تو ہم نے کہا ہم بھی کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اسی مصرعے پر ہم ایک نعت پاک کہہ کر کے راہی صاحب کے گھر گئے تھے۔ راہی صاحب کا گھر تو ہم کو معلوم نہیں تھا، تو چوپوٹیاں گئے، وہاں پوچھتے ایک لڑکا ملا، تو اس نے ان کے گھر تک پہنچا دیا ہم کو۔ راہی صاحب گھر میں تھے نہیں، تو ہم سوچا نہیں، تو دیکھا کیا چلے آ رہے ہیں پیچھے سے وہ، تو ہم نے اسے بتایا، تو جیسا وہ پہلی ملاقات میں ہم سے اس طرح ملے جیسے بہت پرانی دوستی، بہت بڑی محبت سے ہم نے اپنا مقصد بتایا، تو کہنے میں بہت خوشی کی بات ہے، وہی نعت لے کے آئے تھے، ہم نے دکھلایا ان کو، انہوں نے پڑھ لی، کہنے لگے بھائی آپ نے نعت کہی ہے بہت اچھی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اس میں کافی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کامیاب شاعری کر لیں گے، آنا چاہے ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ تو ہم ان کے پاس جب گئے تو اس وقت ہماری عمر 50 سال کی تھی، 50 سال کی عمر میں گئے تھے ان کے پاس، انہوں نے بھی تعجب کیا، اور پھر جو کچھ ہم نے ان کو سنایا تو بعد میں کہنے لگے کہ بھائی ہمیں بہت خوشی ہے کہ جتنے لوگ 30 سال کی عمر میں 30 سال مشق کر کے جس جگہ پہنچتے ہیں آپ 6 برس میں وہاں پہنچ گئے، یہ انہوں نے لکھ کے بھی ہم کو دیا۔ تب سے برابر جب کہیں بھی اور نعت ہی ہم کہتے تھے، اور انہوں نے کہا بھی اگر آپ نعت کے بجائے غزل کہہ کے لاتے تو ہمیں آپ کو بہت ہنسی آتی، اتنی عمر ہو غزل، تو کہنے نے آپ غزلیں کہہ کے لائیے۔ ہم بار جاتے رہے، غزلیں کہہ کے لاتے رہے، وہ اصلاح کرتے رہے، کافی عرصہ گزر گیا، تو پھر ہم نے وہ اخبار میں پڑھی رپورٹ بزم صفی کی، وہاں غزل کی شاعری ہوتی تھی، تو اس میں استاد شاعر اس سیکھنے والے سب جاتے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں دل چاہتا ہے کہ ہم بزم صفی میں جائیں، اگر آپ اجازت دیں، کہنے نہیں جائیے، ضرور جائیے۔ تو پہلی مرتبہ جب ہم گئے کہ بزم صفی کا جو مصرع طرح تھا اس پہ ہم نعت کہہ کے لے گئے، تو انہوں نے سن لی، سب نے سن لی، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پھر ہم گئے، وہی نعت کہہ کے لے گئے، تو بیدل صاحب کہنے لگے بھیا دیکھو یہ غزل کی محفل ہے، یہاں آنا ہو جو غزل کہہ کے لاؤ، اور ایک بات یہ بھی تم کو بتاتے ہیں کہ شاعری کے لیے، شاعری سیکھنے کے لیے بھی غزل جو ہے وہی ضروری ہے، غزل پہ تو قابو ہو گیا تو نعت آرام سے کہہ لو گے، اس لیے غزل کی شاعری شروع ہوئی، یعنی بیدل مراد آبادی صاحب کی مہربانی سے، تو ہم سے وہی غزل کہنے لگے تھے، کہتے پھر وہاں تک پہنچے کہ ہمارا مجموعہ بھی تیار ہو گیا۔ تو جو ہماری پہلی کتاب چھپی ہے اس کا نام احساس دیاں ہے، وہ اس میں غزل کی شاعری ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے میں جو چھپا ہے وہ مدینے کی چاندنی، لیکن افسوس یہ ہے کہ راہی صاحب پھر نہیں رہے، سن 2010 میں بہت زیادہ ہو گئے، تو بھائی ہم بھی مجبور ہو گئے، لیکن یہ خاص بات یہ ہوئی کہ انہوں نے ہم کو اتنا سکھا دیا تھا، اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ ہمیں کسی دوسرے استاد کی ضرورت نہیں تھی، ہم کہتے رہے،
تو کتنے مجموعے کلام آپ کے جو ہیں منظر عام پر آئے؟ 3 مجموعے آئے، ایک احساس جیاں، ایک مدینے کی چاندنی اور ایک شام کی شفق. شام کی شفق یہ غزل غزل کا مجموعہ ہے. 2 غزل کے اور 1 نعت کا مجموعہ جی آپ کا جو ہے منظر عام پر آئے. تو اب تک یعنی کہ 50 کی عمر میں آپ نے جی ہاں. باقاعدہ استاد سے جی ہاں. مشورہ کر کے اور شاعری کا آغاز کیا. تو اب کتنے برس ہو گئے تقریباً آپ کو شاعری کرتے ہوئے استاد کے ساتھ سے لے کر اب تک؟ قریب 85 برس تو ہو گئے. 85 عمر ہے میری. عمر 85 برس، یعنی کہ 35 برس جو ہے جی جی استاد کے بعد آپ نے. اس سے پہلے آپ شاعری کرتے رہے جی ہاں. بنا استاد کے؟ نہیں، بنا 50 سے استاد پہلے. کے، بنا استاد ہم کہہ لیتے تھے مگر دل نہیں بھرتا تھا. ہم کو معلوم ہے اگر استاد کے ہم نہیں کر پائیں گے. تو جب پڑھتے نہیں تھے کہیں جا ہاں کے. پڑھتے نہیں تھے. تو اب تک کون کون سے اعزاز سے آپ کو نوازا گیا؟ ہم کو سب سے زیادہ اعزاز تو انہوں نے دیا تھا جو حیدرآباد کی طرف ایک جگہ ہے وارنگل، وارنگل. انہوں نے نوازا تھا اور راہی صاحب نے ہی تعارف کروایا تھا ہمارا. اور انہیں وہ طرحی تحریری مقابلہ تو میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، کتنی گڈی پورے خط رکھے ہوئے ہیں. وہاں خط لکھ کے بھیجتے تھے، یہ مجھے طرح ہے کہہ کے بھیجیے. تو ہم نے بھیجتے تھے برابر. تو وہاں پہ جواب آتا تھا کہ بھائی بہت پسند کی گئی ہے آپ کی نعت ہے، آپ کی غزل سب بہت پسند ہے، بہت اچھا آپ کہہ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. تو وہ سلسلہ رہا تو کافی عرصے تک رہا. اس کے بعد پھر وہ میرے پاس جو وہاں کے حاجی صاحب تھے بزم کے، شاید وہ نہیں رہے، کچھ ہوئی ہے تو مجھے طرح بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ سب مشورے میں شمس میں جب حکیم صاحب تھے، حکیم جمیل صدیقی، ڈاکٹر صاحب میرا ساحل اور بھی کئی لوگ، تو سب کے مطلب یہ اپنے منڈی میں رہتے تھے شاعر، ان کا نام بولے رہتے ہیں، نام بول رہے ہیں، ڈرائیور میں ان کے آتا تھا. پھر میں وہ یہ سب لوگ مطلب پھر ہم کو حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ ٹھیک ہے پڑھیے. تو اس کے بعد دھیرے دھیرے کرتے ہم وہاں تو پہنچے. پہلا اعزاز آپ کو ورنگل میں ملا آندھرا پردیش کا، تحریر مقابلہ. اور اس کے بعد اور جو اعزاز آپ کو ملے؟ یہاں سلون جو ہے رائے بریلی کی طرف، انہوں نے اعزاز سے نوازا ہم کو. اور شہر کا نام ہے وہ تو میں نہیں آتا، مگر خاص بات یہ انہوں نے ایک شعر ہمارا ہم کو خود سنایا کہ بھائی ہم کو یہ شعر بہت اچھا لگا، ہم آپ کو مبارکباد بھی تھی. وہ یہ تھا کہ کہا دے کے بشر سال بھر میں رکھتا ہے. اس کتاب میں ہے وہ. یہ بات الگ ہے نہ محسوس ہو اسے خوشبو. یہ بات الگ ہے نہ محسوس ہو اسے خوشبو، اور زکات دے کے بشر سال بھر میں رکھتا ہے. یہ تو لکھنؤ میں کن کن تنظیموں سے آپ کو اعزاز ملا ہے جو ایوارڈ وغیرہ ہے لکھنؤ میں؟ ہم کو ابھی انہوں نے دیا تھا، یہ جو مرید رہبر اس کے ہیں بل میں اہل قلم ہے یا دبستان اہل قلم، ظاہر پڑتا ہے بڑی اعزاز ہم کو دیا تھا انہوں نے، وہ ہے. اور یہ دیکھیے لگے ہوئے ہیں یہ سب. یہ تو لکھنؤ کی تقریباً کئی مضمون نے آپ کو جو ہے اعزاز سے نوازا. جی یہ بتائیے کہ جس وقت آپ نے شاعری شروع کی تھی، جی یعنی 35 برس سے باقاعدہ جب آپ نشستوں میں اور مشاعروں میں شرکت کرنے لگے، جی تو اس وقت کے دور میں اور اب کے دور میں کچھ فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ فرق تو محسوس ہوتا ہی. کس طرح کا؟ پہلے تو عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی جو عزت، جو بزرگ ہیں ان کی عزت افزائی، جو مطلب سیکھ رہے ہیں ان کی ہمت افزائی، یہ سب ہوتا تھا. اب ہم تو بھائی یہی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کاٹ چھاٹ ہونے لگی ہے. ایسی باتیں ہوں گی تو خود ہی نہ چاہو. مطلب گروپ بازی، جی جی مطلب مشاعروں میں اور نشستوں میں اور نشستوں میں گروپ بازی. تو یہ عجیب سا لگتا ہوگا آپ کو، کیونکہ آپ نے وہ دور دیکھا ہے جو ایک سنہرا یعنی گولڈن پیریڈ تھا شاعری کا، اور اب یہ دور ہے کہ جہاں پر گروپ بازی یعنی کہ خود کو بڑھانے کی زیادہ کام ہوتا ہے، شاعری سے بڑا کم ربط یا وابستگی رہ گئی ہے. جی ہاں، وہ جو مطلب اپنے ہیں گروپ کے، وہ تو ان کو ہے. تو وہی ہم سمجھتے ہیں تو سب ہوتا ہی رہتا ہے، اس میں کہاں تک دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے ہم کو شاعری کرنا ہے، کریں، ہمیں جانا ہے، ہم جائیں گے، جو ہم نے ان کو کہا ہے سنا دیں گے، مانا تو کوئی نہیں کرے.
بزم نور میں بھی ہم گئے، بزم شمس میں گئے، بزم صفی میں بھی گئے، اور یہ جو لبستان اہل کرم ہے ان میں بھی گئے. تو ایک مرتبہ تو ایسا ہوا تھا، انہیں مصرع دیا تھا تو عید کے اوپر، تو وہ بھی ہم کہہ کے لے گئے تھے، تو وہ بھی بہت پسند کی گئی تھی، ہے ہمارے پاس ہے. ہم نے کہا بہت خوشی بات ہے. انہوں نے بھی زیادہ تو اس سے نوازا تھا، محمود صاحب نے بھی، اور احمد افزائی ہوئے. بات اب سے اب تک بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا دھیرے دھیرے چل رہا ہے کام. آپ کو لکھنؤ کی کئی تنظیموں سے اعزاز سے نوازا گیا، ساتھ ہی ساتھ ادبی نشمن نے بھی آپ کو جو ہے 2 بار اعزاز سے نوازا. جی جی. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لکھنؤ میں جو تنظیمیں ہیں تو شاعری کے حوالے سے یا ایک بزرگ شاعر کے حوالے سے یا ایک اچھے شاعر کے حوالے سے کسی تنظیم نے کوئی مدد یا مشاعرے کے لیے کوئی بہتر آپ کو جو ہے پیمنٹ وغیرہ دیا ہو یا آپ کو سراہا ہو، یہاں سراہا جسے مالی امداد کہتے ہیں؟ نہیں، مالی امداد تو ہمیں نہیں ملی. تو بزم احساس ادب میں ہم بہت گئے، دریا اس پار، وہاں بھی مطلب عزت افزائی بہت کی انہوں نے. ہم کو نہیں نمازا، ان کو نمازتے تھے اپنے ہمسر موانی کو. یعنی جیسے رمضان آتے ہیں، عید آتی ہے یا بقرعید آتی ہے یا اور ایسے بہت سارے ایسے ہمارے تہوار آتے ہیں، جی ہاں. تو ان کے اندر جو ہے کیا کبھی اس طرح کا کوئی کہ آپ کی عید بہتر ہو جائے یا آپ کی بقرعید بہتر ہو جائے یا رمضان آپ کے بہتر ہو جائیں، تو کسی بزم نے اس طرح کا کوئی کام کیا آپ لوگوں کے ساتھ کہ جس سے آپ پورے مہینے آرام سے جو ہے رمضان میں روزے بھی رکھیں اور افطاری اور یہ سحری کا انتظامات بھی ہو جائیں؟ تو ایسا تو نہیں ہوا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہاں وہ انہوں نے جو ریڈیو اسٹیشن ہے انہوں نے دیا. مطلب وہاں آپ نے کلام پڑھا ہوگا، انہیں نے بلایا خاص طور پر، جانتے تھے کہ رمضان منظوم کہہ لیں گے، وہ ہے بھی ہمارے پاس. تو ایک مرتبہ 2 مرتبہ بلایا، تو انہوں نے 3-3 ہزار روپے میں دیے تھے. تو جیسا کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شاعری کرتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جب آپ توانائی تھی آپ میں اور جوان تھے آپ، جی تو آپ اپنا کام کرتے ہوں گے اور ساتھ میں شاعری کرتے ہوں گے، جی. لیکن عمر کے اس پڑاؤ میں آ کر کام تو نہیں ہوتا ہے، نہیں. لیکن شاعری تو آپ کی ماشاءاللہ ہو رہی ہے. تو اس شاعری کے حوالے سے ادب کو جو آپ نے اپنا وقت دیا تو اس کو فروغ دینے کے لیے، اسے بڑھانے کے لیے، تو کیا ان تنظیموں نے کیا اپنی ذمہ داری سمجھی کبھی کہ وہ اس وقت جیسے آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، شاعری آپ کا کام ہے، تو اس کے عوض میں آپ کی کچھ ہیلپ یا مدد یا آپ کو کوئی وظیفہ یا کوئی تنخواہ ٹائپ کی دے دیں؟ نہیں، ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا. بس وہی 2 گاڑی میں دیتی ہے، بس وہی. مطلب کوئی بھی تنظیم صرف مشاعرہ پڑھنے تک، نشست پڑھنے تک مصرع دیا آپ کو، پڑھوایا، جی ہاں. اور اس سے پیمنٹ سے یا اس سے مطلب نہیں ہے، آپ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں جی وہ باڑ میں جائے. آپ شاعری ان کے لیے کتنی کر سکتے ہیں، ان کے مصرے پر آزمائش کتنی کرتے ہیں، ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے. تو کیا افسوس ہوتا ہے آپ کو اس بات کا؟ تکلیف تو ہوتی ہے، مگر اس سے بیان کرنے سے، کیونکہ آپ کے ساتھ کے بہت سے ایسے شاعر ہیں جو، چلیے آپ کا تو گھر ہے اور ساتھ میں آپ کے بچے ہیں آپ کا خیال رکھنے کے لیے، لیکن بہت سے ایسے شاعر ہیں جن کے بچے شاید نہیں ہیں، جنہوں نے شادی بھی نہیں کی ہیں، اکیلے رہتے ہیں. ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملات ہوتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی مالی امداد نہیں ہوتی ہے. جی. تو تکلیف ہوتی ہے آپ کو کہ آپ کے وہ احباب، وہ دوست جو آپ کے ساتھ شاعری کرتے تھے، ان کی طرف بھی نظر نہیں ہے لوگوں کی اور بزموں کی، اور آپ کی طرف بھی نہیں ہے، تو اس کی تکلیف ہوتی ہے، احساس ضرور محسوس ہوتی ہے تکلیف، ضرور محسوس ہوتی ہے. تو آپ بزموں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ شاعری کے ساتھ ساتھ شاعر کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دل تو چاہتا ہے کہ ہم کہیں، لیکن سوچا اب آپ کہہ رہے ہیں تو کہنے کی بھی ہمت ہو رہی ہے، ورنہ کس سے کہتے ہو، کون سنتا. کہ مطلب شاعری کے ساتھ ساتھ شاعر کو بھی آگے بڑھایا جائے. جس طرح ایک استاد، کسی آپ نے کہا کہ راہی پرتاپ گڑھی صاحب آپ کے استاد تھے، اور وہ آپ کی ان غزلوں کو جن میں کوئی کمی بیشی ہوتی تھی وہ انہیں درست کر دیا کرتے تھے. اسی طرح اگر جو ہماری زندگی میں ٹوٹ پھوٹ ہے یا ہماری ضرورتیں ہیں انہیں بھی پورا کیا جائے، تو وہ بزمیں جو استاد چلا رہے ہیں یا خود کو استاد کہتے ہیں اور اردو کے نام پر بڑے بڑے اداروں سے پیسے بھی لاتے ہیں، تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ زندگی کی اس ضرورتوں کو، اس ٹوٹ پھوٹ کو بھی ٹھیک کیا جائے؟
آپ تو بہت بڑی بات ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے، اس میں ہم بھی شامل ہم کو بھی شامل ہونا چاہیے، سب مل کر تو کام ہو سکتا ہے، لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ کیا جو شاعر آپ کے ساتھ مشاعرے میں شرکت کرتے تھے اور نشست میں شرکت کرتے تھے، جی آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، جی ہاں گزر گئے اس دنیا سے، جی لیکن کیا انہیں کسی بزم نے یاد کیا ان کی شاعری کے حوالے سے؟ آپ کا کوئی ایسا دوست جس نے، جیسے راہی پرتاپ گڑھی صاحب ہی آپ کے استاد تھے اور بہت اچھے شاعر تھے ہمارے اس شہر کے، اور بہت ہی اچھے انسان تھے، استاد تھے، تو ان کی یاد میں لوگوں نے کتنا کام کیا؟ شاید نہ کے برابر۔ دیکھیے یہ بہت آپ نے اچھا کیا پوچھ لیا، بہت افسوس کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں راہی صاحب کی یاد میں آج بھی وہاں جیسے ہوتے ہیں گھر پہ بھی ادھر بھی، لیکن ہم کو نہیں بلاتے، تو کتنی ہماری تکلیف کی بات ہے کہ استاد کی یاد میں پروگرام ہو رہا ہے ہاں اور اس کے سب سے عزیز شاگرد کو نہیں بلایا جا رہا۔ بزم راہی کے نام سے، اور اس میں جلال جو پیش ہیں۔ اچھا، جی ہاں، چلیے خیر نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے عثمان صاحب ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو اردو کے ادارے ہیں جی جو اردو کے فروغ کے لیے اور شاعروں کے فروغ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن میں ہمارے لکھنؤ میں اتر پردیش اردو اکیڈمی ہے، جی تو کیا وہاں سے آپ کو وظیفہ وغیرہ ملتا ہے؟ دیکھیے وہاں سے ہم کو وظیفہ ملا، لیکن کیسے ملا؟ بہت مشکل سے ملا۔ سن 2006 میں ہمارا پہلا مجموعہ چھپا، اس کو لے کے ہم گئے تھے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ جب میٹنگ ہوگی تو پیش کر دیا جائے گا، تو جو فیصلہ ہوگا بتا دیا جائے گا آپ کو۔ ہم نے بہتر ہے، تو 2006 سے 2012 ہو گئے، اور ایک ہی جواب ملا، اب ہم مایوس ہو گئے۔ پھر ہم جب آخری بار گئے تو وہاں وہ مل گئے ہم کو یونس رحمانی بھائی، جو اب نہیں ہیں، وہ سامنے سے آ رہے تھے۔ اب اتفاق کی بات ہوئی، نصیب کی بات کرنا خیر کچھ ملا ہے، ایسی بات ہے 6 برس ہو گئے دوڑتے، 2 کتاب چھپی ہے یہاں کون سنے۔ ارے کہیں لگے دیکھیے سفر لندن جو ہیں علی ملا صدیقی صاحب آئے ہیں، ان سے آپ مل لیجیے۔ ہم ان سے جا کے ملے ان کے آفس میں، وہ بہت خوش ہو گئے، کہہ رہے ہیں تعجب آپ کی اتنی عمر ہو گئی، اتنا آپ نے محنت کی ہے، وہ کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اچھا بیٹھ جائیے۔ بیٹھ گئے تو پھر انہوں نے چپراسی کو بلایا، پہلے فارم لیا اور ان کو بلا رہا ہوں مخمور کو، تو جو کاٹ کرتے تھے انہیں کو بلایا، اور وہ آ گئے، کہنے ان کا فارم بھر دیجیے۔ انہیں سے فارم بھروایا انہوں نے، اسے تو انکار نہیں کر سکتے کہ انہیں کہا سے فارم، انہوں نے فارم بھر دیا، انہوں نے ہم کو دے دیا، کہنے اب آپ چلے جائیے تسنیم فاروقی صاحب کے پاس، ان سے تصدیق کروا لائیے۔ تو ہم گئے تسنیم صاحب کے گھر، انہوں نے بلا تعامل فوراً خوشی سے انہیں تصدیق کر دی، اور وہ ہم نے ان کو دے دیا، وہاں جمع ہو گیا، تب سے ملنے لگی۔ ہم کو 3,000 روپئے، پہلے تو 1,000 تھے، 2,000 ہوئے، پھر 3,000 انہوں نے کروائے تھے مرورانہ ہے۔ تو 3,000 روپے مہینہ ملتا ہے؟ جی ہاں، تو اس میں آپ مطمئن ہیں کہ آپ کے خرچے وغیرہ پورے ہو جاتے ہیں؟ بہت سہولت مل جاتی ہے، اب خالی کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ بیماری کا ہو تو وہاں یہ بھی قانون ہے، اگر شاید بیمار ہے واقعی جو کچھ سرٹیفکیٹ چاہیے سرکاری اسپتال میڈیکل کالج کے، وہ مانے جائیں گے، وہ داخل کیجیے، فارم بھریے، تو علاج کی بھی 10,000 روپیہ ملے گا۔ تو ہم ایک مرتبہ گئے، وہ ایس رضوان صاحب کا گھر تو ہم کو نہیں معلوم تھا، یہ جو اپنے اعظم صدیقی، یہ ان کے کچھ رشتے دار، ہم کہنا چلو مجھے ملا رہے ہیں، ہم گئے ان کے سامنے، ہمارے یہ جو گڑے پٹا بنا ہوا تھا، بہت درد ہو رہا تھا، وہ بنا ہوا تھا، تو اس رضوان صاحب کہنے لگے آپ کی طبیعت خراب ہے، اور اللہ یہی الفاظ ان کے، ہم کو بتایا بھی نہیں آپ نے، تو یہ بہت درد ہوتا ہے، چکر آتا ہے، سروائکل ہے، ارے کہہ دیں گے آپ فارم بھر کے بھیج دیے، ہم آپ کو 10,000 روپئے دلوا دیں گے، خود کہا انہوں نے، ہمیں کہنے کا ہمت ہو سکتی۔ تو وہ 10,000 ملے آپ کو؟ وہ 10,000 ملے 2017 میں، اور اس کے بعد پھر 2019 میں انہیں نہیں دلوائے، اس وجہ یہ نہیں مہربانی کی ہمارے پر انہوں نے۔ تو ابھی بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی اس طرح کی کوئی مرض یا کچھ ایسا ہے؟ مرض کی تو برابر ہم کو ہے ہی ہے بھیا، ایسی ہے کہ جہاں ہم کو علاج کرنے جاتے ہیں وہ گنیش گنج، وہاں سے فائدہ ہوتا ہے 1,500 روپये مہینہ وہاں پڑتا ہے،
1,500 روپے مہینہ دیجیے، روز آئیے، آپ کو تو اسی سے آرام ہوتی ہے. تو مطلب ہم نے کوشش کی تھی اگر وہاں سے مل جائے تو بھیا 1,500 ان کو ہم دے دیں گے، 1 مہینے کا 2 مہینے جا سکتے ہیں. ویسے جاتے ہیں تو 50 روپے دیتے ہیں ان کو، لے لیتی ہیں میڈم. تو اسی کے لیے ہم نے کوشش کی 10,000 مل جائے. تو ہم نے وہاں یہ جو ہم نے ہیں شاعر سندھیلوی، صحیح سندھیلوی، جن سے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا فارم بھر دیے، ہم پہنچوا دیں گے وہاں. تو پہنچوا دیا، وہاں جمع ہے لیکن کوئی جواب آپ نہیں. تو ابھی شاعری آپ کی چل رہی ہے جی. تو نعت پر زیادہ طبع آزمائش ہے یا غزل پر؟ یہ تو بھیا جب تک کہ ہم نے صوفی جی کی بد میں تھی تو ہر مہینے کہتے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ غزل کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو زیادہ تر جو ہے تو غزل ہی کے اوپر ہو، کوئی مصرع ملتا ہے تو کہتے ہیں. تو چلتے چلتے یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ 3 مجموعے کلام آپ کے منظر عام پر آ چکے ہیں، جس میں سے 1 نعت کا اور 2 جی. غزل کے ہیں. ہاں. اور اگلا کوئی مجموعہ آپ کا تیار ہوا، آپ نے تیار کیا ہے اسے چھاپنے کے لیے، اسے آگے لانے کے لیے کوشش جاری ہے آپ کی؟ دیکھیے غزلیں ہماری ہو گئی اچھی خاصی، اس کو مطلب اکٹھا کریں تو مطلب ایک مسودہ بن سکتا ہے. اور اس کے بارے میں بتائیں آپ کو، انعام کے بارے میں اور بھی حیرت کے بارے میں بتانا ضروری سے بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم گئے تو مل گئے ملک زیادہ منظور احمد صاحب. ہم نے وہی کتاب لے کر کے ہم نے دیکھے، ہمیں کتاب نے جمع کی تھی، انعام میں آئی نہیں. کہنے کہ ہم سے تو مل لیتے ہیں آپ، ان کے الفاظ ہیں، ہم سے تو مل لیتے ہیں آپ، ہم اشارہ کرتے ہیں آپ کو انعام ملتا کیوں نہیں؟ ارے ہم نے نصیحت کی بات ہے، جب ہم آئے تو آپ ملے نہیں. اب وہ گزر گیا تو اب آپ سے ملاقات ہوئی تو کوئی بات نہیں. تو یہ جو ہمارے کتاب ہے شام کی شفق، یہ ہم نے جمع کی تھی، جمع کر کے ہم نے چھوڑ دی. 2 سال تک وہ کوئی کا جواب نہیں ملا. 2 سال کے بعد میں وہ منظور ہو کے آئی. تو جس نقال کے بعد بھیجی گئی تھی وہی بہت قابل آتی تھے، کوئی ان کا مطلب بیٹا بھی تھا اس میں. تو انہوں نے اس کو پسند کیا کہ ٹھیک ہے یہ چھپنے قابل ہے. اور کچھ شعر کا انہوں نے وہ بھی ایک لفظ تھا جس میں ہم نے سواد سے لکھ دیا تھا، تو انہیں اس کو کہا یہ نہیں جی سواد سے نہیں 3 سے. ہم نے کہا اچھا کیا آپ نے بتا دیا. ان کا نام ہم تھا تو لکھنؤ سے کہیں دور کے کوئی نقاد تھے، بہت اچھی ان کی تنقید تھی، انہوں نے اس کو پاس کر دیا. ہماری محنت کامیاب ہو گئی. تو آخر میں چلتے چلتے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ اردو والوں کو یا ادب والوں کو؟ جی. اردو کے حوالے سے جو آج ادب کے حال احوال ہیں، جس طرح سے وہ، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت اوپر جا رہا ہے، جی. شاید بہت تیزی سے نیچے آ رہا ہے. تو اس کے زوال کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کوئی پیغام اگر اپنے طور سے آپ دینا چاہیں تو اس نوجوان نسل کو جو شاعری میں ہے اور آگے آنا چاہتی ہے، اور ان اساتذہ سے بھی جو ہیں اس وقت، ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ ارے وہ تو سمجھے آپ نے بہت اچھی بات کہی. جو سیکھ رہے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے. جو استاد شاعر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں کر دیں وہ اپنی طرف سے. اس میں ہمارا ایک شعر تھا میں نے کہ بھائی جو استاد شاعروں کو چاہیے کہ بھائی اپنے بعد آنے والوں کے لیے کچھ حوصلہ مندی چھوڑ دیں کہ وہ بھی مطلب اس طرح سے چل کے جلدی سے جتنی جلدی ہو اپنے کامیابی کی منزل پا لیں. وہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. مطلب یہ کہ اتنی ہمدردی کرنا چاہیے، کرتے تھے پہلے لوگ. جیسے استاد عبرت صدیقی کتنی انہیں جو جائے کسی انکار نہیں کو منع نہیں ہے. تو شروع سے میں ہم کو ایک شاعر تھے انہیں کے پاس لے گئے تھے. تو پھر وہ ایک دفعہ ہم گئے تو وہ قاعدے سے پیش آئے. پھر ہم کو جب یہ رائی صاحب سے ملاقات ہوئی تو پھر ہم کو پڑھائی کرتے تھے ان کا ہم، تو پھر ہم سے منسلک ہو تب سے زندگی اور انہیں کے ساتھ رہا. تو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کا جو مجموعہ کلام ہے، جو آپ نے کہا بہت ساری غزلیں جمع ہو گئی ہیں، تو ادبی نشیمن پوری کوشش کرے گا کہ آپ کے اس کلام کو اس کی جگہ تک، اس کے مقام تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے. اور ادبی نشیمن کی یہی کوشش ہے کہ وہ جو گمنام ہو چکے ہیں یا گمنام کیے جا رہے ہیں انہیں سامنے لانا روشنی میں، اور ان کے مجموعہ کلام کو شائع کر کے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا. بہت بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے.